ہم غیروں کو کہاں دعوت اسلام دیں گے میرے ملت کے نوجوانوں؟ یہ اللہ کے ولی جو آئے تھے نا تو یہاں پہ کوئی داڑھی والا نہیں تھا، سب لوگ چوٹی والے تھے۔ ان چوٹی والوں کو اسلام پیش کیا، اخلاق جو ہے اسلام پیش کیا، تو جو ہے حضرات جو ہے اسلام کے دامن میں وابستہ ہوتے گئے میرے ملت کے نوجوانوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے تنہا جو ہے کتنے کو کلمہ پڑھایا تھا جانتے ہو؟ 90 لاکھ ہندوؤں کو غریب نواز نے تنہا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ آج سب سے رف زبان جو استعمال کرے لوگ اس کو سمجھتے ہیں مسلمان کا لڑکا ہوگا۔ محلے میں جہاں سب سے زیادہ گندگی ہوگی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہی ہم نے اپنی پہچان بنا لی ہے حضرات۔ جو جاہل ہے وہ مسلمان ہے، پڑھا لکھا ہے وہ غیر ہے۔ آپ کہتے ہو ہم کو نوکری نہیں ملتی ہے، تم پڑھتے ہی نہیں ہو اور کہتے ہو کہ نوکری نہیں ملتی ہے۔ نوکری کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے کامیاب ہو جاؤ کہ لوگ جو ہے تم کو بلا کر نوکری دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہتے ہیں مسلمان ہم پڑھ کر کیا کریں گے؟ ارے پڑھ کر نہیں کرو گے تو جو ہے پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا حضرات جو ہے اگر کھیت میں بھی ہوگا تو اس کی ڈسپلن، اس کا طور و طریقہ الگ ہوگا، اور جاہل آدمی جو ہے وہ کتر چھچندر اور بندر سے زیادہ اس کے پاس سلیقہ ہوتا ہی نہیں۔ آپ بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، بچوں کو جو ہے آپ سلیقہ سکھاتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہے ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم شیخ برادری کے ہیں۔ یاد رکھیے جو ہے، یاد رکھیے کوئی برادری نہیں، اگر جو ہے ہریجن کا لڑکا، چمار کا لڑکا پڑھا ہوگا، کرسی اس کے ہاتھوں میں ہوگی، شیخ پٹھان کا لڑکا زمین پہ بیٹھے گا۔ بیٹھ، تیری حیثیت یہی ہے، اس لیے کہ تو ایجوکیشن سے دور ہے، تو تہذیب و تمدن سے دور ہے، تیرے آبا و اجداد نے جو ہے اس جو ہے ایجوکیشن نہیں دیا ہے، تیری حیثیت اتنا ہی ہے کہ تو نیچے بیٹھ کر رہے، میں اونچے بیٹھ کر رہوں۔ معلوم کیا ہوا دیدارہ ملت اسلامیہ؟ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اسے کرسی مل جاتی ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے اسے جو ہے زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرات ہم سمجھتے نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ جو ہے ہمارا بچہ بڑا ہو جائے گا تو جلدی سے سعودی چلا جائے۔ یاد رکھیے جو ہے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ جو ہے بچے کو لکھائے پڑھائے، اور کم سے کم اللہ اس کے رسول سکھائے، 5 وقت کی نماز کیسی پڑھی جاتی ہے اسے بتائے، کلمہ جو ہے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے اسے بتائے۔ حضرات جو ہے اگر میں پوچھ دوں اس پورے مجمع میں سے اگر ایک کلمہ پڑھنے کے لیے، تو کلمہ تو کچھ لوگ پڑھ لیں گے، لیکن کسی کو صحیح کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ میں دعوے کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، کسی کو کلمہ، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی بھی صحیح کلمہ میرے سامنے جو ہے سنا دے تو میں اپنی غلامی جو ہے کروں گا اس کی۔ ایک آدمی بھی کلمہ صحیح نہیں سنا پائے گا، اس کو نہیں معلوم ہے کہ زیر کس کو کہتے ہیں، زبر کس کو کہتے ہیں، تشدید کس کو کہتے ہیں، مد کس کو کہتے ہیں، جو ہے معروف کس کو کہتے ہیں، مجہول کس کو کہتے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں تو کلمہ کیسے پڑھ پائے گا؟ ایک آدمی بھی نہیں سنا پائے گا۔ اب کلمہ نہیں پڑھ پائے گا تو کلمہ کا ترجمہ کیا کر پائے گا؟ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو اذان دینے نہیں آتی ہے، مسجد کے امام صاحب آئیں گے تو گھر پہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے کان میں اذان دیں گے، اور ہم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس کان میں اذان دی جاتی ہے، کس کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم کہیں محفل میں بھی جاتے ہیں تو ہم کو کچھ جو ہے لکھنے پڑھنا سیکھنے کا کوئی جو ہے جذبہ نہیں ہوتا ہے، بس جو ہے کہتے ہیں کہ جلدی سے میلاد ختم ہو جائے اور جو ہے روٹی بوٹی کا انتظام ہو جائے، اس کے بعد چلے جائے۔ یاد رکھو میرے ملت کے نوجوانوں، تم دنیا بھی خراب کر رہے ہو اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو، اور اپنے بچوں کی لائف بھی خراب کر رہے ہو۔ یاد رکھو اگر بچہ تمہارا ترقی نہیں کرے گا تو تم جو ہے عیش و آرام کی زندگی کو نہیں گزار سکتے ہو، اور جو ہے حضرات جو ہے بیٹا اگر جو ہے کامیاب نہیں ہوگا تو جو باپ دادا نے بنایا تھا اس کو بھی برباد کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے دیدارہ ملت اسلامیہ زمانے میں جو ہے ایجوکیشن کی سخت ضرورت ہے، چاہے تم دینی تعلیم حاصل کرو چاہے دنیا تعلیم
دنیاوی تعلیم حاصل کرو، دینی تعلیم حاصل کرو گے تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، اور جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو تمہارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بس ہم خان صاحب ہیں، ہم سید صاحب ہیں، ہم ملکی صاحب ہیں۔ میں کل جو ہے ایک رکشہ والا آیا تھا، بیٹھ گیا اس کے رکشے پر، پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو فلاں ہے۔ کس برادری سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہا ملکی برادری سے۔ قسم خدا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس جو ہے باپ داداؤں کی اتنی ملکیت تھی، ان کے باپ داداؤں نے بیچ کر اپنے بیٹے کو رکشہ چلانے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ یہ ملکی کا بیٹا ہے جو رکشہ چلا رہا ہے، گلی گلی گھوم کر جو ہے 10-20 روپیہ کا جو ہے وہ جو ہے مسافر پکڑتا ہے اور کہتا ہے آپ کو چھوڑ، بولا تھا کہ چچا جو ہے ابھی تک جو ہے صبح سے شام ہو گئی ہے 80 روپیہ کا صرف کام کیا ہوں، بتاؤ یہ ملکی کی اولاد ہے۔ کاش ان کے آباء و اجداد نے محنت کیا ہوتا اور جو ہے اس کے بعد اپنے بچوں کا فیوچر بنایا ہوتا تو آج ملکی کے بیٹے کو جو ہے آٹو رکشہ اور ای رکشہ چلانے پہ مجبور نہیں کیا گیا ہوتا۔ اس لیے میرا ملت کے نوجوانوں، آپ بچوں کے مستقبل ہیں، اور آپ جب بوڑھے ہو جائیں تو بچے آپ کے مستقبل ہیں۔ لیکن سمجھتے نہیں، سنتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو سننے کے لیے جو ہے ٹائم بھی نہیں ہے، اور آپ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ایک دن جو ہے میں ایک جگہ تقریر کر کے بیٹھا تو مرد تو چھوڑیے عورتیں کہہ رہی تھی کہ زمین پڑاسرا گاؤں میں اور فلاں گاؤں میں یہ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ لڑکے جو ہے ایجوکیشن اور پڑھے لکھے والے مل جائیں گے، وہاں تو گالی گلوچ چلتی ہے، وہاں تو لاٹھی اور ڈنڈا کی بات چلتی ہے۔ عورتیں کہہ رہی تھی، عورتیں، میں سر پکڑ کر جو ہے میرے بغل میں بول رہی ہیں عورتیں جو ہے، یہ جو ہے ہمارے گاؤں کا جو ہے، ہمارے سماج کا جو ہے، یہ جو ہے میسج گیا ہے، تم کیوں نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو؟ بتاؤ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کیوں دیا ہے؟ نہیں دیا ہے، کماؤ اور بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کے مستقبل آپ ہو، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تم بچوں کو تیار کر کے رکھو گے، بچے کمائیں گے، تمہارے لیے جو ہے اچھا ہوگا۔ یہ بتائیے جن کے بچے کما نہیں رہے ان کے باپ کی حیثیت کیا ہو گئی ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھیے جب پڑھائیے گا تبھی تو بچے ترقی کریں گے۔ ایک دکان بھی کھولے گا، پڑھا نہیں رہے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے جو ہے حضرات جو ہے ہمارا پورا دھیان اسی پر کہ ہمارا بچہ کتنا کھا لے، کتنا دودھ پی لے، اس سے عقل تھوڑی آتی ہے، اس سے عقل نہیں آتی ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ایجوکیشن دلاؤ، اور جو ہے جانور